ماحول کی حفاظت اور پائیداری آج کے دور کا ایک اہم موضوع ہے جس پر بات کرنا وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ ہماری زمین قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، لیکن آج ہم اس کے وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ماحولیاتی مسائل جیسے گلوبل وارمنگ، فضائی آلودگی اور قدرتی وسائل کی کمی شدت اختیار کر رہی ہے۔ پائیداری کا مطلب ہے کہ ہم اپنے وسائل کو اس طرح استعمال کریں کہ موجودہ نسل کی ضروریات بھی پوری ہوں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ وسائل محفوظ رہیں۔ قرآن پاک میں بھی ہمیں فضول خرچی اور اسراف سے بچنے کا درس دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں درخت لگانے، پانی بچانے اور توانائی کے متبادل ذرائع اپنانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اقدامات کے ذریعے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی، جیسا کہ پلاسٹک کی بجائے کپڑے کے تھیلے استعمال کرنا، توانائی کی بچت کے لیے ضروری لائٹس بند کرنا اور گاڑیوں کا کم استعمال کرنا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی سوچ اور رویے کو بدلیں۔ اگر ہم نے آج عمل نہ کیا تو ہماری آنے والی نسلوں کے پاس صاف پانی، تازہ ہوا اور صحت مند زندگی کا حق نہیں ہوگا۔ آئیں ہم سب مل کر پائیداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے ارد گرد دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ یہ نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے بلکہ ایک پاکیزہ زمین اللہ کی طرف سے ہماری امانت ہے، جسے ہمیں حفاظت سے آگے بڑھانا ہے۔ پائیداری اور ماحولیاتی تحفظ پر مزید بات کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر عمل قدرتی ماحول پر اثر ڈال رہا ہے۔ آج کے دور میں موسمیاتی تبدیلی سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے، جس کے اثرات دنیا کے ہر کونے میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ گلیشیئرز کا پگھلنا، سمندری سطح کا بڑھنا اور موسمیاتی بے ترتیبی ان خطرناک اثرات کی چند مثالیں ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ حالیہ سالوں میں ہم نے شدید گرمی کی لہریں، غیر متوقع بارشیں اور سیلاب جیسی آفات کا سامنا کیا ہے۔ یہ سب ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ہمیں فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ پائیداری کا مطلب صرف ماحول کی حفاظت نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو ہمارے وسائل کے صحیح استعمال کو یقینی بناتا ہے۔ ہمیں قدرتی وسائل جیسے پانی، زمین اور ہوا کو آلودگی سے بچانا ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے اپنی زراعت، صنعت اور روزمرہ کے کاموں میں پائیدار طریقے اپنانے ہوں گے۔ اسلام ہمیں ماحول کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین کو آباد کرو اور اسے نقصان مت پہنچاؤ۔ یہ واضح ہدایت ہمیں زمین کی حفاظت اور اس کے وسائل کے استعمال میں احتیاط کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی حکومت، تنظیموں اور عوامی سطح پر مل کر کام کریں۔ ہمیں ماحول دوست توانائی کے ذرائع جیسے سولر پاور اینڈ ونڈ پاور کو فروغ دینا ہوگا۔ اسکولوں اور کالجز میں بچوں کو ماحول کی حفاظت اور پائیداری کے بارے میں آگاہی دینا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ وہ ایک بہتر اور پائیدار مستقبل کے لیے تیار ہو سکیں۔ آئیں ہم عہد کریں کہ ہم اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ چھوٹے اقدامات جیسے کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا، درخت لگانا اور توانائی کی بچت کرنا ایک بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سب مل کر کام کریں تو ہم ایک محفوظ، خوشحال اور پائیدار دنیا تخلیق کر سکتے ہیں۔ درخت لگائیں، پانی بچائیں، زمین کو سنواریں، صاف ہوا، صاف پانی اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آئیں مل کر عہد کریں، دھرتی کو بچائیں، ماحول کی حفاظت کریں، قدرت کے گیت گائیں۔ یہ دنیا ہے حسین، اسے بچانا ہے ہم کو، یہ فرض ہے ہمارا، اب عمل کرنا ہے ہم کو، اب عمل کرنا ہے ہم کو۔ شکریہ۔